بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعادت حضرت زین العابدین علیہ السلام کی ولادت و سعادت عام مومنین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے چند جملے مولا زین العابدین علیہ السلام کے اخلاق، ان کے فضائل کے کہ آپ کے ذوق کو دیکھتے ہوئے جملہ کہتا ہوں کہ زین العبا، توجہ کیجئے گا، زین العبا وہ دین کا قبلہ دکھائی دے۔ توجہ کیجئے گا، جشن ہے مولا کا، تو جشن کے حساب سے جملہ سنیے گا۔ زین العبا وہ دین کا قبلہ دکھائی دے جس کے طواف میں کعبہ دکھائی دے۔ زین العبا وہ دین کا قبلہ دکھائی دے جس کے طواف میں مجھے کعبہ دکھائی دے۔ قاتل کو ایسا دیکھتا ہے وہ زندگی کی بھیک، توجہ کیجئے گا، قاتل کو وہ ایسے دیکھتا ہے زندگی کی بھیک، خود موت حیات سے خطرہ دکھائی دے۔ توجہ کیجئے گا، عیسیٰ بھی در پہ آئے شفا کی طلب لیے، عیسیٰ بھی در پہ آئے شفا کی طلب لیے، ہم بیمار کربلا کو مسیحا دکھائی دے۔ ہاتھوں میں لے کر اس کے صحیفے کو، جملے پہ ذرا غور کیجئے گا، ہاتھوں میں لے کر اس کے صحیفے کو کوہ طور پر، ہاتھوں میں لے کر اپنے اس کے صحیفے کو کوہ طور پر، حیران حضرت موسیٰ بھی دکھائی دے۔ توجہ ہے، شیر خدا کے پوتے کا مارا ہوا یزید، یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے، شیر خدا کے پوتے کا مارا ہوا یزید تاریخ کی صلیب پہ لٹکا دکھائی دے۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ صلی علی محمد آل محمد۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا اکثر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد آل شیر خدا کے پوتے کا مارا ہوا یزید تاریخ کی صلیب پہ لٹکا دکھائی دے۔ سبحان اللہ۔ آخری جملہ، بابا عرب کا ناز، بابا عرب کا ناز، ماں غیرت عجم۔ بابا، توجہ کیجئے گا، ان کے نسب پہ جائیے گا، بابا عرب کا ناز، ماں غیرت عجم، اپنے نسب میں وہ در یکتا دکھائی دے، اپنے نسب میں وہ در یکتا دکھائی دے۔ زین العبا وہ دین کا قبلہ دکھائی دے جس کے طواف میں مجھے کعبہ دکھائی دے۔ قبلہ یہ جو آخری میں نے جملہ پڑھا ہے نا کہ نسب میں وہ یکتا دکھائی دے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ دو نسلیں، دو خاندان قابل احترام ہیں، ایک قریش اور یہ عرب سے۔ مولا فرماتے ہیں جو عرب سے ہے وہ قریش اور جو عجم سے ہے وہ فارس۔ اسی جملے کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے مولا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات پر فخر ہے کہ میرا بابا عرب کا نام ہے اور میری ماں غیرت عجم ہے۔ سبحان اللہ۔ یزدان کی بیٹی تھی نا، فارس کے بادشاہ کی بیٹی تھی جناب۔ اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ جناب زین العابدین علیہ السلام کی جو بیگم ہے ان کے بارے میں بھی ہے کہ یہ وہ واحد خاتون ہے کہ جس کا بابا بھی امام، جس کا بابا بھی امام، جس کا چچا بھی امام، جس کا بیٹا بھی امام، جس کا شوہر بھی امام، جس کا پوتا بھی امام، یہ واحد خاتون ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ اور توجہ کیجئے گا کہ خداوند عالم کی ذات نے مولا کو دو القاب سے، ویسے بہت سارے القاب ہیں، مولا کو دو القاب سے نوازا، ایک زین العابدین، ایک سید الساجدین۔
قبلہ سید الساجدین سجدہ کرنے والے کا سردار، زین العابدین عبادت کرنے والے کا زینت۔ اب دونوں کا مطلب تو اگر کلی طور پر لے تو ایک ہی بنتا ہے کہ عبادت کرنے والا سجدہ بھی وہی کرتا ہے جو عبادت کرتا ہے، جو عبادت کرتا ہے سجدہ کرتا ہے، جو سجدہ کرتا ہے عبادت کرتا ہے۔ پھر یہ دو جملے کیوں کہیں؟ توجہ کیجیے گا اس جملے پہ، یہ دو جملے خداوند عالم کی ذات نے کیوں نوازے جناب امام زین العابدین کو کہ سید الساجدین و زین العابدین؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں فرشتوں کا تذکرہ کیا وہاں کہا کہ یہ میرے ملائکہ ساجدین ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، اور جہاں خداوند عالم نے قرآن مجید میں انبیاء کا تذکرہ کیا وہاں لفظ استعمال کیا یہ میرے عابد ہیں، یہ عبادت کرنے والے ہیں۔ یعنی خداوند عالم کی ذات بتانا یہ چاہتی ہے کہ یہ وہ امام ہے، اگر انبیاء کی صف میں چلا جائے تو یہ عابدین کا سردار نظر آتا ہے، اگر ملائکہ کی صف میں چلا جائے تو یہ ساجدین کا سردار نظر آتا ہے۔ انسان کے بعد انسان پہ دو ہی مقدس چیزیں ہیں نا، ایک ملائکہ ایک انبیاء، اسی لیے فرمایا کہ انبیاء میں چلے جائیں تو یہ عبادتوں کی زینت ہے، اگر ملائکہ کی صف میں چلے جائیں تو یہ ساجدین کی سجدہ کرنے والوں کی زینت ہے۔ اور توجہ کیجیے گا کہ جب روز محشر ہوگا، یہ رقم کیوں عطا ہوگا؟ جب روز محشر ہوگا انبیاء، اوصیاء، اولیاء، اللہ کے نیک بندے صفوں میں کھڑے ہوں گے، جب سارے میدان محشر میں اکٹھے ہوں گے اور ایک منادی ندا دے گا، این این زین العابدین، این این زین العابدین، زین العابدین کہا ہے۔ ہر نبی ذرا غور کرے گا، دیکھے گا کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہم نے جو اتنی عبادت کی ہے، ہمارے ہوتے ہوئے یہ کون ہے جسے زین العابدین کے لقب سے پکارا جا رہا ہے؟ کہ اتنے میں آواز آئی کہ رفتہ دیجیے، جب رفتہ دیں گے دیکھیں گے یہی امام زین العابدین تشریف لا رہے ہیں۔ ہر نبی پکار کے کہے گا کہ واقعاً اسے ہی زین العابدین کہنا مناسب ہے، اسے ہی یہ لقب عطا ہونا مناسب ہے۔ اور توجہ کیجیے گا دوسری وجہ کیا تھی کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام عبادت میں جب مصروف تھے، عبادت میں تھے، شیطان بھربھرانے کے لیے آیا، وسوسہ ڈالنے کے لیے آیا۔ جب مولا نماز میں مصروف تھے، دائیں طرف سے آتا مولا توجہ نہ دیتے، بائیں طرف سے آتا مولا توجہ نہ دیتے، پھر آگے پیچھے سے ہر طرف سے جب اس نے ہلا بہانہ کر لیا، مولا اس کے چنگل میں نہیں آ رہے تھے، تب مولا سجدے میں گئے ہیں۔ اسرائیل نے مولا کے گھٹنے پہ دانت لگائے ہیں، کاٹا ہے، لیکن مولا اپنے سجدے سے ہٹے نہیں ہے۔ جیسے ہی مولا زین العابدین علیہ السلام نے اپنی نماز کو ختم کیا یہ شیطان عرش پر پرواز کرتا ہوا کہتا ہے، اے زین العابدین، آج تک نہ میں نے تجھ جیسا کوئی عابد دیکھا، نہ تجھ جیسی کوئی عبادت دیکھی، نہ تجھ جیسا کوئی عابد دیکھا، نہ تیرے عبادت جیسی کوئی میں نے عبادت دیکھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ زین العابدین سید الساجدین ہے۔ اور توجہ کیجیے گا کہ ساجد، مولا کو ساجد بھی کہتے ہیں، مطلب ساجد ہے۔ ساجد کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سجدہ یہ اعزاز ہے میرے مولا کا کہ جہاں آدم جیسا نبی ہو، جہاں نوح جیسا نبی ہو، جہاں ابراہیم جیسا نبی ہو، جہاں تمام باتیں چھوڑ دے، جہاں خاتم الانبیاء، جہاں حسن جیسا سخی ہو، جہاں حسین جیسا صابر ہو، ان تمام معصومین کے درمیان رہ کر ساجد کا رقم پانا یہ صرف مولا امام علی زین العابدین علیہ السلام۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، سجدہ کرنا چاہتا ہے، توجہ کیجیے گا، جب کوئی سجدہ کرنا چاہتا ہے وہ پاک زمین کی تلاش میں رہتا ہے، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام وہ شخصیت ہے جس کے سجدہ منتظر رہتی ہے، سجدہ منتظر رہتا ہے اس کا۔
यही वजह है कि मौला अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जब इबादत करते थे तो तारीख में लिखा है कि मौला के पेशानी पे गड्ढे पड़ जाते थे, जिस महराब से कहते हैं आप, ये घुटनों पर पड़ जाते हैं। मौला साल में 2 दफा उसे चिरवाते थे, उसे तरवाशते थे, यानी मौला इतना सजदा करते थे। और इबादत की एक और झलक आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, इबादत की बात हो रही है तो मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम एक दफा नमाज में मशगूल थे। नमाज में जब, चूंकि मैं तेजी से इसलिए पढ़ रहा हूं कि वक्त मेरे पास थोड़ा होता है और बयान ज्यादा होता है, तो मौला नमाज में मसरूफ थे। तवज्जो है कि बिला सलवात पढ़े मोहम्मद आखिरी बात, मौला मसरूफ थे नमाज में कि इतने में एक बाहर से शोर गुल उठा कि मौला बाकिर कुएं में गिर गए। एक शोर गुल उठा कि मौला बाकिर अलैहिस्सलाम कुएं में गिर गए। अब वहां पे लोग जो थे वो मुंतशिर होना शुरू हो गए, शोर मचाना शुरू कर दिया कि मौला बच्चे थे उस वक्त कुएं में भी गिर गए हैं। लेकिन मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम ने नमाज को छोड़ा नहीं ताकि भैया इसके लिए आए, नमाज उसी तरह कायम रही। वहां शोर गुल मचता रहा, लेकिन मौला ने जब नमाज खत्म की, बड़े सलामा और धीमे अंदाज से चलते हुए कुएं के पास आए। लोग दिल में ये सोच रहे थे इसका बेटा नहीं लगता, इसका कुछ लगता नहीं, कि इसे एहसास नहीं है, ये नमाज में मशगूल है और इसका बेटा कुएं में गिर गया है। इतने में जब लोग देख रहे होते हैं कि मौला करामा धीमे धीमे उस कुएं के पास आते हैं और कुएं के पास आकर कहते हैं, ऐ पानी मेरी अमानत को वापस लौटा दे। पानी ऊपर आता है, मौला इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम बाहर आ जाते हैं। जब पलटने लगते हैं ना, तवज्जो कीजिएगा, इस जुमले का लुत्फ लीजिएगा, जब पलटने लगते हैं ना तो लोग सवाल करते हैं, मौला आपको फिक्र नहीं थी, आपको परेशानी नहीं हुई, आपको फिक्र नहीं थी? मौला फरमाते हैं, सुनना चाहते हो मुझे फिक्र क्यों नहीं थी, मुझे परेशानी क्यों नहीं लाहिक हुई? मुझे परेशानी इसलिए लाहिक नहीं हुई कि मैं उस अल्लाह की इबादत में था, मैंने उस अल्लाह की इबादत में खयानत नहीं की। मुझे यकीन था कि अल्लाह मेरी इबादत में भी, मेरी भी इस औलाद में खयानत नहीं करेगा। यही वजह थी कि मौला बड़े करामा अंदाज से आए। मौला के इंशाअल्लाह वक्त मिला कभी तो जरूर जो दीगर फजाइल हैं उनकी सीरत के हवाले से बयान करेंगे। चूंकि वक्त के हिसाब से आज मसाइल जो है जश्न की वजह से रिहा करते हैं। तमाम मोमिनीन जो है खुसूसन आज की मुनासबत से और अय्याम फातिमिया है, बहुत दिल खुश हुआ कि आप मोमिनीन यहाँ पे तशरीफ भी रखते हैं और अपने तौफीक में जो आ रहा है